أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بلند السلام. خداوند متعال بانیان اور ان کے مومنین کا یہ خلوص اہتمام پروردگار بہت کی عالم اہل بیت علیہ السلام قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھروں میں جتنے بھی مریض ہیں مالک شفاء کلی عطا فرمائے. خصوص حاجی صاحب کی بھتیجیوں نے امداد کی ہے. پروردگار ملک و اجر کثیر عنایت فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ان کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں مالک دور فرمائے. گھر میں جتنے مریض ہیں مالک شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنی بدوائیں ذہن میں رکھتے ہیں قبول فرمائے. ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں حاضر جتنے مومنین دعائیں ذہن میں رکھتے ہیں پروردگار ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. سیرت اہل بیت کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو علی جیسا رہبر عطا کیا. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. کسی کی پہچان اس کا قبیلہ ہوتی ہے, کسی کی پہچان اس کے باپ کے نام کے ہوتے ہوتی ہے, کسی کی پہچان اس کے یہاں تک کہ بزنس مین ہے تو کاروبار سے ہوتی ہے. ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس نے ہمارے اوپر ایسی نعمت کی, اتنی نعمتیں کی کہ اس پروردگار نے ہماری پہچان کو یا علی قرار دیا یا حسین قرار دیا. ہماری پہچان ان دو ناموں سے ہے. یا پہچان ہے کہ حسینی ہے, دوسری پہچان ہے کہ علی والے ہیں. پہلے جملے پہ ہی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے حشاش بشاش ہیں تو اگلا جملہ بھی سن لیں. خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا کہ اللہ نے جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہماری پہچان بھی وہی کرا. كنت منظر مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد. میں
ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے خواہش ظاہر کی، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا. اور وہ محمد کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اس سے علی کے، پھر ترتیب کے ساتھ پنجتن پاک کے، اور پنجتن پاک کے نور سے آنے والے 12 آئینہ کو خلق کیا. یہ ایک نور کا سلسلہ ہے جس سے ہم منسلک ہیں. اور اشرف میں جو بات کر رہے ہیں کہ سنت رسول پہ، کہ ہم سنت کے لیے، دین کے لیے، ہم نبی کے بعد اسی نوری گھرانے سے متصل ہیں. یہ جو نوری گھرانہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ نور ہے، اور سب سے پہلے ان کو میں نے خلق کیا، اللہ نے ہمیں وہ رحمت دیے، اور ہم نے نبی کے بعد وہ جو نبی کے نور سے بنے تھے ہم نے ان کی طرف رجوع کیا. اور رجوع بھی ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں کیا. ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے علم. کیا دیکھا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ اپنا مزاج ملانا ہے. تھوڑی آج میری صحت ضرور خراب ہے لیکن اتنی بھی خراب نہیں ہے. آپ مزاج ملائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے. اجازت ہے کچھ پڑھنے؟ ہاتھ بلند کر کے بول رہے ہیں حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ایسے بولتے رہیں گے تو ذکر کے صدقے میں اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں مجلس کے قابل ہو جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں نوری گھرانہ عطا کیا جس سے ہم متصل ہیں. نبی کے بعد ہم نبی کی سنت اسی سے لیتے ہیں. نبی کے بعد نبی نے جو کہا ہے ہم اسی سے لیتے ہیں. نبی کے بعد ہم نے اتباع نبی کی کیسی کرنی ہے، جو انہوں نے بتائی ہے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. اور نبی اعظم نے کیسا دین دیا، کس انداز میں دیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ جتنے بھی واجبات ہیں یہ ہم نے لیے ہیں اسی نوری گھرانے سے. اور اس نوری گھرانے کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے نہیں مانا. اس نوری گھرانے کو ہم نے آنکھیں بند نہیں کر کے مانا. میں نے یہ جو پچھلے دن ہے ان میں نے ثابت کیا احادیث اور قرآن کے روح سے. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے ان میں، اور وہ چیز ہے علم. علم اچھی چیز ہے نا. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پروردگار میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، تو نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. یعنی علم اتنی عظیم چیز ہے کہ خود مولا متقیان جس کا اتنا بڑا مقام ہے وہ خدا کی تقسیم پہ راضی ہے کہ پروردگار تو نے مجھے علم دیا ہے. کیا دیا؟ کیونکہ انسان کی فضیلت جو ہے وہ علم سے ہوتی ہے. انسان کی فضیلت علم سے ہوتی ہے. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا اس کا مقام بھی بلند ہوگا. تو ہم نے علم کی بنیاد پہ علم کو مانا ہے. خلیل نحوی ایک بہت بڑا نحوی تھا. نام کہتے ہیں عرب زبان کے قانون کے مجموعے کو. کیا کہتے ہیں جی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا بڑے لوگوں سے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ صرف نحو پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ صرف نحو پڑھ رہے ہیں. وہ جو عربی کو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تو عرب کے قانون کے مجموعے کو کہتے ہیں نحو. یہ جو خلیل تھا یہ اس عرب کے قانون کو جانتا تھا، نحو کو جانتا تھا. صرف جانتا نہیں تھا، ماہر تھا. کیا تھا جی؟ اور صرف خود ہی نہیں تھا، سینکڑوں اس کے شاگرد تھے جو اس کے ماہر تھے نحو کے. آخری زمانہ میں اس نے ائمہ کی امامت کو قبول کر دیا. اور ہے جی سبھی صاحبان کی. میں نے آج آپ کے انتظار نہیں کروایا، میں نے شروع کر دی. آخری دور میں یعنی اپنی آخری زندگی کے ایام چل رہے تھے تو اس نے کیا کیا؟ علی کی امامت کو اس کے بعد آنے والے ائمہ کی امامت کو تسلیم کر لی. اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اپنی فکر کو تبدیل کرتا ہے تو رشتہ دار وغیرہ اور جاننے والے جو ہیں اس کے در پہ ہوتے ہیں. یہ تو نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. حالانکہ انسان کے پاس یہ اختیار اللہ نے دیے ہے. کیونکہ لا تسألون عما كانوا يعملون. پروردگار فرماتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، بتاؤ تم کیا کرتے رہے. کیونکہ ہر انسان سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس لیے اپنے عقیدے کے معاملے میں بھی اسے اختیار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بزرگوں کی نماز خود تحقیق کر.
فکر میں ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس نے بھی تحقیق کی. خلیل نبی ایک بہت بڑا نام ہے. کیا ہے جناب؟ نحو کا ماہر تھا, سینکڑوں شاگرد تھے اس کے. تو اس نے بھی جب علی کی امامت کو تسلیم کر لیا, علی کے 11 بیٹوں کی امامت کو تسلیم کر لیا, تو یہ جو اس کے سینکڑوں شاگرد تھے وہ چلتے ہوئے اس کے دروازے پہ آئے کہ سر یہ آپ نے کیا کر دیا. اور ہے سارے صاحبان کی, یہ آپ نے کیا کر دیا. اب میرے سامنے اب جتنے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ میں مختلف طبقات کے لوگ ہوں گے. کوئی ملازم طبقہ ہوگا, کوئی فوج میں ہوگا, کوئی ٹیچر ہوگا, ایسے ہی ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی عربی بھی جانتا ہو, لیکن خلیل نبی کے سامنے جو لوگ تھے تو کوئی آپ لوگ نہیں تھے, سارے کے سارے عربی دان تھے, نحو کے جاننے والے. اب ظاہر ہے خلیل نبی نے کچھ جواب بھی اسی طریقے کا دینا تھا. سر یہ کیا کر دیا, کیا ہوا؟ آپ نے علی کی امامت کو قبول کر لیا, علی کے 11 بیٹوں کی امامت کو قبول کر لیا. کہا میرے پاس علی کی امامت کی 2 دلیلیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے علی کو مانا. اگر اس کا جواب آپ دے دو میں ابھی علی کو چھوڑ دیتا ہوں. چند دن پہلے میں نے بھی کہا تھا نا کہ نبی کی جو 4 ہیں نا ذمہ داریاں, بھولی تو نہیں نا آپ کو. بھی قرآن کی آیات پڑھنا, تزکیہ کرنا یعنی پاک کرنا, اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. نبی کے بعد اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں, لیکن کوئی ایسا کر. ایسے ہی خلیل نبی نے چیلنج کیا, کہا میرے پاس 2 دلیلیں ہیں علی کو ماننے کی, علی کے 11 بیٹوں کو ماننے کی. اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہے جواب دو تو میں چھوڑ دیتا ہوں علی کو, مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کون سی دلیلیں ہیں, دلیل دو. تو پہلی دلیل جو خلیل نبی نے دی, اس نے کہا کہ میں نے علی کی 63 سالہ زندگی کو پڑھا ہے. تو بلا سنیے گا اور یقیناً آپ ناز کر کے پروردگار کتنی نعمت کی علی جیسا امام دیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے علی کی 63 سالہ زندگی کو بولو پڑھا ہے. 63 سالہ زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ علی کے پاس صرف مسلمان نہیں, ہر مذہب کے ہر فرقے کے لوگ سوال لے کے آئے. میں نے نہیں دیکھا کہ علی نے کبھی مہلت مانگی ہو. تھوڑا ٹائم دے دے یا کل جواب دوں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہو جاتا ہے, میں نہیں پتا ہوتا بھی کل بتا دیتا, کسی عالم سے پوچھ کے بتا دے گا. مولانا متقیان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 63 سالہ زندگی کو میں نے پڑھا ہے. کیا کیا جناب؟ میجر اور مختلف فرقوں کے لوگ آتے تھے, صرف مسلمان نہیں آتے تھے. مثلا یہودی آ رہے ہیں, نصرانی آ رہے ہیں, زرتشتی آ رہے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ہر کسی کا سوال بھی علیحدہ ہوگا, تو جب ہر کسی کے سوال علیحدہ ہوتے تھے, علی نے 1 منٹ کے لیے بھی مہلت نہیں مانگی, دن نہیں مانگا کل جواب دوں گا, فوری جواب دی گئے. اگر کوئی ایسا عالم ہے تو میں مان لیتا ہوں, میں علی کو چھوڑتا ہوں. خلیل نبی کہتے ہیں. کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک قانون ہوتا ہے جس کے مطابق وہ زبان چلتی ہے. اور کیجئے گا, بڑا عظیم جملہ ہے. بس آپ اردو ہی پڑھتے ہیں نا, پہلے زمانے اردو کے, تو اردو کا بھی ایک قانون ہے بولنے کا. ایسے ہی اردو کے بولنے کا, تو انگلش میں آپ بولتے ہیں اس کی بھی گرامر ہے, وہ نہیں آتی تو ہم کو انگلش بھی نہیں آئے گی. ایسے ہی ہے نا. لیکن میں یہ یاد رکھیے گا عربی سے بہت زیادہ آسان ہے انگلش, ٹھیک ہے, لیکن قانون ہے. ایسی عربی کا بھی قانون ہے, ہر زبان کے قانون ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دوسری میری دلیل یہ ہے کہ آپ جو جاننے والے ہیں عربی قانون سے واقف ہے کہ ہر زبان کا ایک قانون ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا علی کی 63 سالہ زندگی کو دیکھ کے
کے کلام کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ بڑا حسین جواب دیا. اس نے کہا خدا کے کلام سے نیچے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے علی کا کلام. یہ ہے تیرا امام. اس کو ہم نے علم کی بنیاد پہ مانا ہے. کیا کیا جناب؟ اور اللہ نے جتنے رحمت دیے، مثلا حضرت آدم رابر بن گیا یا نہیں؟ میرے ساتھ بولیے گا. میں نے گزارش کی کہ میری صحت اچھی نہیں، آپ بولو گے تو اچھی ہوگی. کچھ بولنا شروع ہو گیا. حضرت آدم کو مانا. کیوں مانا؟ علم. اللہ نے رحمت بنایا کس بنیاد پہ؟ بولیے گا تھوڑا تھوڑا. کس بنیاد پہ نہیں؟ علم کی بنیاد پہ. علم تھا تو ملائکہ نے سجدہ کیا نا. نو نبی رہبر ہے، علم زیادہ ہے اپنے دور کے سب لوگوں سے. اگر اپنے دور کے سب لوگوں سے علم زیادہ نہ ہو نا تو یہ پھر عدالت نہیں ہے. اللہ پھر اسے نبی بنائے نا، اس کے پاس علم ہے. تو نو نبی کے پاس سب سے زیادہ علم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ علم اپنے دور کے لوگوں سے. پھر ان کے جتنی اولاد آگے آنے والے نسلوں میں جتنے نبی ہوئے، ہر ایک نبی اپنے دور کے لوگوں سے عالم تھا. کیا تھا؟ عالم تھا. موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. نبی اعظم جو ہے، ہم نے بتا دیا، ثابت بھی کر دیا، اپنے دور کے سب لوگوں سے عالم تھے. جب آدم سے لے کے خاتم تک ایک ہی سلسلہ ہے علم. جب ایک ہی سلسلہ ہے جس کا نام ہے علم. آدم کو مانا تو علم کی بنیاد پہ، نوح رہبر بنے علم کی بنیاد پہ، موسیٰ رہبر بنے علم کی بنیاد پہ، ابراہیم و یعقوب اور یوسف یہ سارے علم کی بنیاد پہ، نبی اعظم علم کی بنیاد پہ. تو بھائی سمجھ جانا پھر نبی کے بعد بھی وہ آئے گا جو علم والا ہوگا. اور ہے نہیں؟ سارے والے ایک روز بڑے بلند آواز یہی تو مسئلہ ہوا تھا نا. علم نہیں تھا اسی لیے تو سلمان بیٹھا رہتا تھا. اللہ کرے آپ پہنچ جائیں، میں پہنچا دوں گا آپ کو. بھائی علم نہیں تھا اسی لیے تو سلمان بیٹھا رہتا تھا. جب کوئی سوال والا آتا تھا، مشکل پڑتی تھی، سلمان جاتے تھے، مولا چاہے وہ نہیں بھی باتیں، آپ امام تو ہیں نا، آئے مسئلے کو حل کریں. کیا کریں؟ کہ علم تھا علی کے پاس. علی آتے تھے تو لوگ مان کے جانتے تھے کہ اصلی جانشین یہ ہے. بھائی علم کی بنیاد پہ مانے ہم نے علی کیوں؟ اور کیا ہم نے اپنے صرف اپنے دلیل سے مان لیا؟ نہیں. دعوت رسول نشیرہ میں ہی نبی نے اعلان کر دیا تھا. جب کہا کہ میری کون مدد کرے گا تو علی 10 سال کے اٹھے، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. میں بتا چکا ہوں کہ علی نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. علی کو پاس بلایا، گلے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا ان ھذا اخی و وصیتی و خلیفتی و وزیری فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا. فرمایا یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا وصی بھی ہے، یہ میرا خلیفہ بھی ہے. فرمایا اس کے فرمان کو سنو اور اطاعت کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت دیر کے بعد اعلان ہوا. نا، پہلے دن ہی اعلان ہو گیا تھا. پہلے دن ہی اعلان ہو گیا. اور مختلف جگہوں پہ تعارف کرواتے رہے. یہ بدر کیا ہے؟ یہ تعارف ہی تو ہے علی کا. اگر صاحب بولو تو میں کچھ پڑھ پاؤں نا. جنگ بدر کیا ہے؟ غریب قریشی جیسا بندہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں مولا علی علیہ السلام مین آف دی میچ تھے. اچھا سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ اچھا میں صرف اتنا کہوں گا، چلو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ ہے، وہ 1 مہینہ کھیلتا رہا، ٹھیک ہے، ہر روز ہی مین آف دی میچ ہے. ہر روز ہی مین آف دی میچ ہے. پورا مہینہ 30 دن مین آف دی میچ رہا. اب 30 دنوں کے بعد ایک لسٹ لگے گی لوگوں کی جو حصہ لیتے رہے. پہلا نمبر کس کا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ نام کس کا لکھا جائے گا؟ جو سب سے پہلے ہے، یعنی جو سب سے اول جاتا ہے اس کا نام لکھا جائے گا. میں حیران ہوں، مین آف دی میچ علی ہے. آگے خود سمجھ جاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو کہتے ہیں مین آف دی میچ تھے بدر کے. جنگ احد کے بعد میدان تھے. نبی اعظم یہ تعارف کروا رہے. لوگ تو اور بھی تھے نا. تعارف کروانا مقصود تھا.
پہ نیزہ مارا، نبی نے فرمایا کون جائے گا؟ آگے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی، یہ 1000 بندے کے ساتھ لڑتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ہر بار علی اٹھے، تیسری دفعہ اٹھے، نبی فرمایا جانا تو نہیں ہے، ان کو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بعد میں ایسے نہ کہیں کہ ہر دفعہ علی کو ہی بھیج کرتے، ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ جانا تو یہ بھی کیا تعارف تھا کہ جب چلنے لگے فرمایا بارد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ بھی تو تعارف تھا کہ آج کل کا کل ایمان کلہ کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر عمر ابن عبد الود کو جب قتل کیا، ضرب ماری تو ایک اور تمغہ دیا، ضربت علی کے یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کے دن کی آج کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے۔ جب علماء سے پوچھا گیا، معصوم سے پوچھا گیا یہ ثقلین کیا ہے جس کی بندگی سے علی کی ایک ضرب افضل ہے، تو بتایا گیا اللہ اور نبی کے بعد یہ جتنی دنیا ہے ثقلین ہے، یعنی اللہ اور نبی کے بعد جتنی دنیا ہے اس کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضرب ایک طرف، علی کی ایک ضرب ایک طرف۔ اب یہ ضرب کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جہاد، اور جہاد ہے فروات دین کا چھٹا حصہ، تو چھٹا درجہ جو ہے اس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے، تو علی کی نماز کا کیا عالم ہوگا، علی کے روزے کا کیا؟ میرے ہاتھ بلند کر کے بولو ہے قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی لیے بلند چلن سوا سروات ہاتھ کا کتنا نمبر ہے جی؟ چھٹا۔ یہ جب کرتے ہیں یہ جہاد ہے نا، بے شک بے شک گھبرا تو نہیں گیا، ماشاءاللہ یہ چھٹا نمبر ہے جہاد کا۔ تو چھٹے نمبر کا یہ مقام ہے کہ اللہ اور نبی کے بعد جتنے ہیں ان کی ساروں کی عبادت ایک طرف، ساری زندگی کی علی کی ایک ضرب ہے۔ کیا اس سے بھی نہیں پتہ چلنا کہ نبی کے بعد افضل کون ہے؟ ہم نے سنت کے لیے رجوع کدھر کرنا ہے، نبی کی زندگی جو ہے وہ کیسے ہم نے لے لی ہے، نبی سے سیکھنا کیسے ہے، ابھی بھی نہیں پتہ چلا۔ ثقلین کی بندگی سے افضل ہے ہر مقام پہ۔ اور یہ بتائیں کہ جتنی فضیلتیں مل رہی ہیں کیا اس وقت صرف علی ہوتے تھے؟ بھائی دوسرے لوگ جو مقابلے میں ہیں وہ بھی تو سارے ہوتے تھے، لیکن یہ فضیلت کس سے ملی؟ مولا علی کو۔ پھر انصاف بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ انصاف کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں جب فتح مکہ ہوا، حکم ہوا بتوں کو توڑا جائے، غور ہے سب سے بات؟ جب حکم ہوا فتح مکہ میں کہ بتوں کو توڑا جائے، ٹھیک ہے، اب بت توڑنے تھے، نیچے نیچے والے تھے کہ وہ توڑے تھے نبی نے، جب اوپر والے تھے یا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، یہ فضیلت بتانی تھی۔ نبی نے فرمایا علی آ جاؤ میرے کاندھوں پہ، اب کاندھوں پہ علی آئے، ایک کاندھے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے کاندھے پہ محمد رسول اللہ، اوپر آیا علی ولی اللہ۔ یہ بت بھی توڑے جا رہے تھے، تمہارا کلمہ بھی پورا ہو رہا ہے، توجہ ہے؟ تو اوپر آ گیا علی ولی اللہ۔ مجھے اتنا بتا دے کہ یہ جب علی بت توڑ رہے تھے، نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کے، اتنا صرف بتا دے کیا اور لوگ موجود نہیں تھے؟ بھائی نبی کا ہاتھ نہیں پہنچنا تھا ایک سیکنڈ کے لیے، وہاں تو ایسے صرف بندے موجود تھے کہ جو کھڑے ہو کے چھت کو ہاتھ لگا دیتے تھے، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ توڑنے کے لیے کسی جگہ پہ چلے، ایسے بھی لوگ موجود تھے، لیکن نہیں، نبی نے بتایا کہ اصل بتوں کو توڑنے والا کون ہے، وہ چھکن کون ہے۔ تو ہر جگہ میں فضیلت کس کی نظر آئی نہیں؟ کس کی جی؟ بس ایک صرف روایت سنا کے مسائل پہ آ کے آپ کی نحتیں تمام کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے نبی کے بعد سلسلہ امامت کو لیا، نبی کی احادیث کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، اور نبی نے جو دین پہنچایا اس دین کے لیے سلسلہ امامت کو لیا، کیونکہ نبی امام بھی تھے۔ توجہ ہے جی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں امامت نہیں آتی۔ بھائی نبی امام تھے، قرآن میں یہ تو بتایا گیا کہ نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، وہ جب پورا قرآن اٹھا کے بتائے کہ خاتم النبیین تو ہے، نبوت تو نبی پہ ختم ہوگی، تو نبی امام بھی تھے، یہ امامت کے خاتمے کا کہاں پہ اعلان ہوا؟ پتہ نہیں اب ہے میرے ساتھ یہ نہیں ہے۔ بھائی جناب ابراہیم بھی امام تھے نا، اللہ کہہ رہے کہ میں نے آزمایا، توجہ ہے؟
جنگ تبوک میں بتایا جنگ نہیں ہونی تھی، یعنی جنگ تو ہونی نہیں، مدینے میں عورتیں ان کی تُنہیں حفاظت کرنی۔ لوگوں نے کہا کہ علی اب پوری ہوگی، یہ جنگ کی قابل نہیں ہے، پھر تو بس عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ علی پیچھے سے ملے، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، نبی اعظم نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری مثال میرے ساتھ وہی مثال ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ ہارون نبی بھی تھے نا۔ اگر یہ آخر پہ قید لگاتے تو علی نبی بھی ہوتے، لیکن نبی نے کہا نبی میرے بعد نہیں ہوگا، لیکن ہارون خلیفہ بھی تھے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کیا بولو ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نبی کے علاوہ جو جو ہارون تھے موسیٰ کے، ایسے ہی تو میرے ساتھ ہے۔ تو ثابت تو ہو گیا، خلیفہ بھی ثابت ہو گیا۔ اور یہ جو غدیر تھا یہ کیا تھا؟ ہمیں غدیر سارا پڑھنا مقصد نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تخت صحرا میں 1.25 لاکھ بندے کو بٹھا دیا، کیا مجبوری تھی؟ کیا کہنا تھا کہ علی تمہارا دوست ہے؟ ہاں جی بھائی، یہ تو آپ قرآن پڑھیں، یہ تو آخری حج ہے، قرآن میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ یہ بھائی اور دوست والی باتیں تو ہو چکی ہیں۔ یہ غدیر میں جو اتنے بندوں کو بٹھایا گیا اور پہلے ہی اتنے دنوں کا سفر تھا، پھر 3 دن وہاں پہ روکا گیا اور پھر عجیب سا ممبر بنایا گیا جس کو فلانوں کا ممبر کہتے ہیں۔ اس لیے ممبر بنایا گیا کیونکہ عرب کی ضرورت تھی، اونٹ اور اونٹ میں ہوتا ہے فلانا، جب بھی گھر آئیں گے اونٹ بھی نظر آئے گا، فلانا بھی نظر آئے گا، جو ہی فلانا نظر آئے گا وہ ہاتھ بھی نظر آ جائے گا۔ سارے بولے ایک دوسرے پڑھیے بلند آواز سے اللہ فلانا بھی نظر آئے گا تو علی کا ہاتھ نظر آئے گا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا اگر نبی نے اعلان کیا ادھر جبریل اترے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار فرمایا آج کے دن میں نے نعمتیں بھی تمام کر دی ہے، تیرے لیے میں نے دین کو بھی پسند کر لیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ کامل بھائی یہ نعمتیں کیوں تمام ہوئی، دین کیوں کامل ہوا؟ اس لیے کیونکہ اس دین میں علی آ گیا۔ تو غدیر نے ہمیں یہ بھی تو بتا دیا کہ دین مکمل ہوتا ہی تب ہے جب اس میں علی آ جائے۔ جب علی آتا ہے تو دین کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں تیرے دین پہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ کیونکہ علی آیا، اور جس چیز پہ راضی ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ جوڑا دے دو اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو رضی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ راضی ہو۔ تو عمر کا دین پہ دین پہ اللہ راضی ہو گیا، لیکن راضی کس وجہ سے ہوا؟ علی آیا۔ تو پھر ہمیں کلیہ مل گیا نا کہ جس پہ بھی اللہ راضی ہوگا تو پھر اس کا علی سے کوئی رابطہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر تو علی سے رابطہ ہے تو پھر تو ہے رضی اللہ، اللہ راضی ہے۔ اگر علی سے رابطہ ہی نہیں ہے پھر بھائی کلیہ سیٹ ہو گیا۔ توجہ ہے جی؟ بس آخری روایت جس کا میں نے وعدہ کیا 2-3 منٹ میں شاید ختم ہو جائے۔ چھٹے امام کا ایک صحابی تھا، جوان صحابی، اس کا نام تھا ہشام بن عطا۔ توجہ ہے جی؟ چھٹے امام نے ایک مدرسہ بنایا تھا جس میں 4000 شاگرد تھے۔ کتنے جی؟ سارے کامل تھے۔ ایک ایک شاگرد جو تھا اس میں ایسے بھی تھے جس نے 30,000 حدیث سے یاد کی ہوئی تھی۔ کتنی؟
30,000 حدیث ہیں. تو کسی بندے سے پوچھا تھا نا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اب نام نہیں لیتا، خود کہیں پوچھ لیجیے گا، باہر میں ملا تھا یا کسی اور سے پوچھا تیری زندگی کتنی ہے؟ تھا وہ کہ 70-80 سال کے قریب بوڑھا ہو چکا تھا. پوچھا زندگی کتنی ہے؟ کہتا 2 سال. آپ کی چپ پہ صدقے. کیا آپ پوچھا زندگی کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 2 سال. کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ بڑھاپے میں ہو تو صرف زندگی 2 سال. کہا میں نے صحیح کہا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. کہا کیسے میں سمجھاؤں نا. اس نے کہا زندگی وہی ہے جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزاری ہے. باقی بھی وہ زندگی ہے. تو اس امام کا شاگرد ہے. اتنے بڑے بڑے شاگرد تھے نا، وہ تو پھر کسی چنگل میں پھنس گیا. عظیم شاگرد بھی تھے. حشام بن حکم بیٹھے ہیں محفل میں، جب اس میں یعقوب آتا ہے، صحابہ کی محفل ہے. حشام بن حکم جوان تھا لیکن علم اتنا تھا. علم کی بات ہے نا، علم کا معیار اتنے. میں نے پڑھا ہے کہ حشام تھا جوان لیکن جو ہی امام کی محفل میں آتا تھا، امام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. علم کا مقام ہے، مگر نہ امام کھڑے ہو جاتے تھے نا، کھڑے ہو جاتے تھے. حشام ذرا مجھے بتاؤ نا، تو نے عمر بن عبید سے کیا کیا؟ تو نے عمر بن عبید سے مولا کیا بتاؤں آپ کے سامنے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. مولا فرماتا ہے میں حکم دے رہا ہوں، بتاؤ. کہا مجھے پتا چلا بصرہ میں ایک عمر بن عبید نام کا شخص ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مجھے اس کے عقیدے کا پتا چلا، میں چل پڑا. میں گیا وہاں پہ بصرہ میں جب پہنچا تو جمعے کے دن تھا. میں اس مسجد میں پہنچا، لوگوں سے کچا کچ مسجد بھری ہوئی تھی. جب مسجد بھری ہوئی تھی میں پیچھے آیا، لوگوں کا ساتھ ساتھ ہو، میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں. تو ساتھ ہوئے میں بیٹھ گیا. لوگ سوال کر رہے تھے، بڑا اچھا اس کا لباس تھا. جب لوگ سوال کر رہے تھے وہ مسائل کے جواب دے رہا تھا. میں بھی آگے بڑھا. میں نے کہا کہ میں بھی سفر کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کر سوال. میں آگے بڑھا، میں نے سوال کیا کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کی آنکھ ہے؟ دیکھیے امام کا کیسے کیسے سوال ہے. اب آپ نے یہ بات پوری سنی ہے تو بے شک بعد میں جی بھر کے لانے والا، لیکن یہ بات سنی آپ نے خاموشی سے. حشام بن حکم کہتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی آنکھ ہے؟ یہ آنکھ ہے. اس نے کہا عجیب سوال کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہی ہے. پھر پوچھتا ہے نہیں نظر نہیں آ رہی. کہا جی بس میں نے تو ایسے ہی سوال کرنی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، میرے تو کچھ اس قسم کی سوال ہے. کہتے ہیں اچھا سوال تو اہم کانا ہے لیکن کرو سوال جواب دوں گا. اس نے پھر سوال کیا حشام بن حکم نے، آپ کی آنکھ ہے؟ جواب دیں گے؟ کہا ہاں ہے. اگلا سوال بتائیں اس آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے مختلف صورتیں دیکھتا ہوں، شکلیں دیکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں آپ کی ناک ہے؟ چھٹے امام کا شاگرد تھا، ذرا سنیے گا. آپ کی ناک ہے؟ کہا ہے. کیا کرتے ہو اس سے؟ کہا میں سونگتا ہوں. میں سونگتا ہوں. چھٹے امام کا شاگرد سوال کر رہے، وہ جو عالم بنا ہوا تھا. ناک ہے؟ کہا ہے. کیا کرتے ہو؟ سونگتا ہوں. کہا منہ ہے؟ کیا ہے جی؟ منہ ہے. کہا ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا کھاتا پیتا ہوں، ذائقے لیتا ہوں، مزہ کے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کیسے مزے کے. کہا بتاؤ کان ہے؟ کہا کان ہے. کہا ہے. کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں سنتا ہوں، آوازیں سنتا ہوں. اچھا آخری سوال. کہا آخری سوال یہ ہے تیرا دل ہے؟ تیرا دل ہے دل. کہا دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا یہ جو میں نے حصے گنے ہیں نا، اعضاء کے بارے گنے ہیں، مثلا آنکھیں دیکھتا ہوں، ناکیں سونگتا ہوں، منہ ہے کھاتا پیتا ہوں، مزے لیتا ہوں، کان ہے اسے سنتا ہوں. یہ جو دل ہے نا، اگر کوئی چیز مجھے شک میں ڈالتی ہے ان اعضاء کے ذریعے، مثلا آنکھ میں دیکھا ہے، پتہ نہیں چل رہا کس کو دیکھ کر کے نہیں، یہ چیز دل کی طرف جائے گی. دل مجھے شک سے پاک کرے گا، دل میری آنکھ کو یقین کی طرف لے جائے گا. ایسے ناک ہے، اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ دل کی طرف بھیجے گا، دل شک سے نکال کے یقین کی طرف لے جائے گا. ایسے منہ ہے، کوئی مسئلہ ہوا وہ دل کی طرف بھیجے گا، اور ہے دل کی طرف بھیجے گا. دل جو ہے شک سے نکال کے یقین کی طرف لائے گا. کانوں میں آواز آ رہی ہے
امام ہے، زبان کا رہبر ہے، امام ہے، کان کا رہبر ہے، امام ہے. جب اللہ نے تیرے ان حصوں کے لیے، اعضاء و جوارح کے لیے دل بنائے جو تجھے یقین سے نکال کے شک کی طرف لے جاتا ہے، ان سارے اعضاء و جوارح کی رہنمائی کرتا ہے، تو نبی کے بعد اللہ نے اس مخلوق کو ایسے ہی چھوڑ دیا، امام ہی کوئی نہیں بنایا. وہ نہیں بول سکا. وہ کیا نہیں کر سکا؟ بھائی ابھی تک کوئی نہیں بول سکتا. باتیں کرتے ہیں اور امامت میں بات کریں، لیکن جو ہی بندے تیار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہو سکتی. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے بعد نبی چاہ رہے ہیں امت بھی ہو، کوئی راہبر بھی نہ ہو، اور نبی کہے جس کو مان لو امت پہ چھوڑ دیے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حج پہ جائے، 40 دن یا 35 دن کا سفر ہے، یہاں تک کہ تیرا کاروبار ہے، جانور ہے، تو ان کو بھی کسی کے سفر کر کے جاتا ہے. جس دین پہ اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی، ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، برٹش کی مرضیوں سے بنا دینا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ نے بنایا ہے، مصطفیٰ نے دکھایا ہے. اور نبی کے جتنے بھی پیچھے نبی ہیں ان کے کسی جانشین کو بھی بندوں نے، مخلوق نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. تو پھر آگے آگے کیوں یہ کلیہ بدل گیا؟ توجہ ہے، یہ بھی وہی کلیہ ہونا چاہیے تھا نا. بھائی جو اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ لائبریریاں جل گئی، کتب خانے جل گئے. ایک بڑا لائبریری تھی نا، کتب خانہ تھا اسکندریہ میں، وہ ضائع ہو گیا. آج بھی اہل مغرب چیختے چلاتے ہیں، بڑا نقصان ہوا. ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں وہ تو کتابیں تھی نا. لیکن کبھی اس پہ بھی بات کر لیا کریں کہ جسے 25 سال خاموش رہنے پہ مجبور کیا گیا، جو کہ مجسم علم تھا. جو کیا تھا؟ جو جتنا بڑا عالم تھا اتنا اس سے پوچھا نہیں گیا. وہ تو سلونی کے دعوے کرتے رہے، لیکن کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں ہے جتنا پوچھنا چاہیے تھا. کیا جی؟ یہ ظلم ہوا اس تاریخ میں. عالم کس لیے ہوتا ہے؟ اس سے علم لیا جائے. اور ایک ظلم آج ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور ہے سب سے بات ایک میسج دیتا جاؤں. ایک ظلم اس دور میں ہو رہا ہے. وہ کون سا ظلم ہے؟ اب ذرا پیچھے چلیے. آدم کو منوایا گیا، رہبر بنایا گیا، کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد میں. نوح کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ابراہیم کو، نبی آدم کو، علم کی بنیاد میں. اور پھر آپ کا یہ اعزاز ہے، آپ نے آگے بھی آنے والے عالم جو تھے ان کو ہی ماننا. پہلے امام عالم، دوسرے امام عالم، تیسرے امام عالم، چوتھے امام عالم، پانچویں امام عالم، چھٹے امام عالم، ساتویں امام عالم، آٹھویں امام عالم، نویں امام عالم، 10ویں امام عالم، 11ویں امام عالم، 12ویں امام عالم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا جو علم کا سلسلہ ہے، جس نے تمہیں دین میں جانا ہے، تو پھر یہاں سے بھی تو تھوڑا سوچ لو. جب پیچھے سارا علم آ رہا ہے، علم والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، تو پھر سوچو تو صحیح. جب امام جا رہے ہیں غیبت میں، تو غیبت میں جانے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد ان کی طرف رجوع کرنا جو میری حدیث کے راوی ہیں. علماء کی طرف رجوع کرنا. تو پھر ہوا کیا ہے؟ علماء سے بھی دور چلے گئے. پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں. بھائی 11ویں امام نے کہا کہ مجتہد کی تقلید کرنا عالم کی. 12ویں امام نے کہا ہمارے حدیث کے راویوں کی تقلید کرنا. کیونکہ عالم بتائے گا نا. ہمیں نبی کس نے بتایا؟ علی نے، یعنی عالم نے. علی کیسے ملا؟ امام حسن سے. امام حسن کیسے ملے؟ امام حسین سے. چلتے چلتے 7ویں امام کیسے ملے؟ چھٹے سے. 8ویں امام کیسے ملے؟ 7ویں سے. ایسے چلتے چلتے 12ویں امام کس نے بتائے؟ 11ویں نے. اب ہم تو 12ویں کے دور میں بھی نہیں تھے. 12ویں امام کس نے بتایا آپ کو؟ بولو ذرا. امام کے 4 نائب تھے. کتنے نائب تھے؟ نواب اربع جنہیں کہتے ہیں. 4 نائب تھے، انہوں نے بتایا. اب ہم نے تو نواب اربع بھی نہیں دیکھے.
ٹھیک ہے روح اللہ خمینی ہو گئے، چلتے چلتے رابر ہو گئے. یہ سارا دین تو آپ کے پاس آیا، امام بھی آپ کو دیا عالم نے، آپ کو دین بھی دیا عالم نے، تو آپ کو ہوئے گئے. بھائی ہمیں تو نبی کی معرفت نہیں ہے، ہمیں تو عالم نے بتائی. یہ 12ویں امام کے بعد کیا ہو گیا کہ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے، نہ قرآن کی ماننی ہے نہ حدیث کی ماننی ہے. علماء سے دور بھاگتے ہیں. علماء سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ میری امت علماء سے ایسے بھاگے گی کہ جیسے بھیڑیے سے بکری بھاگتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پھر ہوگا کیا؟ پھر فرمایا میری امت میں 3 قسم کی مصیبتیں آئیں گی. ان میں سے ایک مصیبت بتا رہا ہوں، چلو 2 بتا دیں. پہلی مصیبت یہ ہے کہ ان کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور ایک اور مصیبت یہ ہے کہ جب وہ مریں گے نا تو وہ بے ایمان ہو کے مریں گے. میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، چلو تیسری بھی سن لو. فرمایا جب یہ علماء سے ایسے دور ہوں گے تو پھر ان پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. یہ تینوں مصیبتیں آ چکی ہیں یا نہیں؟ بولے میرے ساتھ. یہ میسج آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے آپ کو کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا جس کے ذریعے یہ پہنچی ہے نماز، امام نے جو بتائی ہے. آپ نے یہ روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا. اگر آپ کسی کم علم کی طرف جائیں گے تو وہ کیا بتائے گا؟ اس نے کچھ بتانا ہے؟ اس نے تو کہنا نہ تجھے نماز کی ضرورت ہے، نہ تجھے روزے کی ضرورت ہے، نہ تجھے حج کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہ کر، بس ایک نعرہ مار تو جنتی. یہ پھر امام بھی کوئی بتا دیتا نعرے مار کو جنت جاؤ، کوئی نماز کی ضرورت نہیں. وہ تو خود 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. علی کو کیا ضرورت تھی نمازیں پڑھنے کی؟ 1000 رکعت نماز ہر رات میں پڑھتے تھے. پھر چوتھے امام کو کیا ضرورت تھی؟ 500 کھجوروں کا درخت تھا، باغ تھا، 500 کھجوریں تھی. روایت کہتے ہیں کہ ہر کھجور کے درخت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے ہر رات. کتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ 1000 رکعت. کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ واجب ہے نماز. یا پوچھا جاتا کہا کہ جس اللہ نے ہمیں اتنا مقام دیا کیا ہم اس کا شکر بھی ادا نہ کریں؟ مجھے یہ بتا کہ ہمیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم سجدہ میں سر رکھ کے شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں علی بھی دیا ہے، حسین بھی دیا ہے. شکر بنتا کہ نہیں بنتا؟ ہمیں نماز سے بھاگنا چاہیے کہ ہمیں تو خدا کی طرف آنا چاہیے. خدا شکر ہے تیرا، تو نے ہمیں جتنے رحمت دیے معصوم دیے، جن کا ہم نام گلیوں میں بھی لے سکتے ہیں، گھروں میں بھی لے سکتے ہیں، ماؤں بہنوں کے سامنے بھی لے سکتے ہیں. تو پھر خدا کا شکر کریں اور ان کی پیروی کریں، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا، دین بچایا ہے دونوں نے. کیا کیا ہے؟ سلسلہ امامت کیا ہے؟ وہی سلسلہ نبوت والا. دین بھی پہنچائیں گے اور دین کو بچائیں گے بھی. کیا کریں گے؟ اور جن علماء کی بات کر رہا ہوں معصوم فرما رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم جو ہے وہ انبیاء کا وارث ہے. کوئی جاگیر تھی جس کا وارث ہے؟ علم کا وارث ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم کے لیے عالم کے پاس جانا ہوگا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اچھا ہے جس کے پاس گوشت اچھا ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ڈالتا اور گوشت لینے ادھر چلے جاتے تھوڑا سفر کر کے بھی. کون سا قصاب ایسا ہے کہ جو مرغی صحیح ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کون سا سبزی فروش ہے کہ جو سبزی اچھی جس کی ہوتی ہے تازہ ہوتی ہے، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ادھر چلے جاتے ہیں. تو جہاں اتنا دنیا میں عقل ہے، بھائی دین بھی کسی اس سے لے لینا جو دین جانتا ہو. دین ہر ہرے گہرے سے لے لیتے ہیں. دین ہر ہرے گہرے سے، جسے پتہ ہی کچھ نہیں، جسے نہ وضو آتا ہے، وہ آپ کو دین بتا رہے اور آپ آٹا ٹھیک ہے کہ فلاں نے بتایا تھا. باتیں کڑوی ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کڑوی دوائی جو ہوتی ہے نا اس میں شفا زیادہ ہوتی ہے. ایسے
صاحب اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہستیوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تھوڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے لیے حسین جیسی ہستی ہو اور قاسم جیسا بیٹا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اور امام قربان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاسم کتنی عمر تھی جب حسین نے پالا ہے؟ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے۔ کے ساتھ رہیے گا، جب مخصوص دن ہوتے ہیں تو کبھی بخل نہ کیا کریں اور مسائل میں کبھی ادھر ادھر بھی نہ دیکھا کریں۔ یہ حسرت ہے ان ہستیوں کی۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ کوشش کیا کرو، پتہ نہیں یہ دن پھر نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آج جناب قاسم کی مہندی آئے گی، جی بھر کے پرسہ دیجیے گا۔ حسین کو بھی پرسہ دیں، جناب سیدہ کو پرسہ دیں، جناب ام فرما کو پرسہ دیں، مولا حسن کو پرسہ دیں، اور دعائیں بھی مانگیں۔ یہ منظوری کے دن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، 2 سال کا سن تھا جناب قاسم کا۔ میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں نا، میرا کروڑوں سلام ہے کربلا والے ماؤں پہ، ہمارا کروڑوں سلام ہے علی کی بہوؤں پہ۔ علی کی جو بیٹیاں تھی نا، وہ تو علی جیسے معصوم کی بیٹیاں تھی نا، سیدہ جیسی بدور کی بیٹیاں تھی۔ معصوم ماحول ملا تھا بننے کے لیے، انہوں نے جو قربانیاں دی دکھ بڑے، لیکن ماحول معصوم ملا۔ حیرت نہیں ہوتی کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ بھائی جن کی میں بات کر رہا ہوں نا، نہ ان کا باپ معصوم تھا، نہ ان کی ماں معصوم تھی، نہ معصوم گھر میں پلی ہے، لیکن کربلا میں حسین نے اس رنگ میں رنگ دیا تھا، ہر بی بی کہہ رہی تھی میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کل سیدہ کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں، کل سب سے پہلے تیرے نام چاہتے ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ اسلام کے سوا کوئی غم نہ روکے، جی بھر کے رو لیجیے گا۔ 50 ہجری ہے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے بہ رہے ہیں۔ حسن و حسین پاس ہیں، زینب و کلثوم سلام اللہ علیہ پاس ہیں، حضرت قاسم کی ماں جو کہ ابھی جوان ہے وہ بھی پاس ہے۔ جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، یا امام حسن بول نہیں سکتے تھے لیکن اشارہ کر کے قریب بلایا۔ جب قریب بلایا ایک خط دیا، اور میں یہ خط قاسم جب تھوڑا سا بڑا ہو اس کو تعویذ بنا کے قاسم کے بازو پہ باندھ دینا۔ آپ سمجھنے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ تعویذ باندھ دینا۔ کیوں سردار؟ کہا اس لیے کہ جب قاسم کو کوئی مصیبت آئے گی نا، کوئی مشکل آئے گی، اس تعویذ کو کھولنا تمہاری مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ قاسم کی ماں نے اس تعویذ کو بڑا سنبھال کے رکھا، قاسم کو بھی بڑا احتیاط سے پالا، رونے والے تعویذ کو بھی سنبھال کے رکھا۔ سوچتی رہی، بڑے بڑے ارمان تھے قاسم کی ماں کے اندر کہ چاہے میرا شوہر چلا گیا لیکن میں قاسم کو جوان کروں گی، پروان چڑھاؤں گی۔ کہ پردے کے اندر میری ماں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، جانتی ہے اس درد کو کہ اگر ایک جوان بیٹا ہو تو کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرا ارمان ہے، اس کو میں بڑا کروں گی، پرورش کروں گی، جب جوان ہوگا اس کی اولاد ہوگی اس کو پڑھاؤں گی، میرے دن گزر جائیں گے۔ مجھے اتنا بتائے قاسم کی ماں کی بھی کوئی خواہش تھی یا نہیں تھی؟ کہ انہوں نے جملہ سمجھا ان کی ہائی نکلی۔ قاسم کی ماں کی بھی کوئی خواہش تھی یا نہیں؟ اور ہونے والا 2 سال کی عمر تھی جب امام حسن جا رہے ہیں، تعویذ بھی مل چکے ہیں، لیکن خواہش تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی وہ مصیبت ہوگی جب تعویذ کھول لیں۔ تعویذ کو سنبھالا ہوا تھا، 10 محرم کے دن آتے ہیں، بار بار قاسم جاتے ہیں، امام سال سے لے کے پاؤں تک قاسم کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں قاسم مجھے تیرے بدن سے حسن کی خوشبو آتی ہے۔
قسمت میں شہادت نہیں ہے. جب کہا نا قسمت میں شہادت نہیں ہے, امام فرماتے ہیں قاسم تو اپنی بات کرتا ہے, تجھے کیا بتاؤں, تو کہ شہداء کی لسٹ میں تو 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے. رونے والوں علی اصغر کا نام آیا. قاسم ہاتھوں پہ کا سہارا لے کے کھڑا ہو گیا, منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے چچا مجھے اتنا بتا دے کیا اتنی غربت آ جائے گی, یہ قوم اشقیا ہمارے خیموں میں آ جائے گی. سینہ پیارا نہ کر, سینہ پیارا نہ کرنا. یہ قوم اشقیا ہمارے خیموں میں آ جائے گی. قاسم نے سمجھا تھا کہ شاید یہ قوم اشقیا خیموں میں آ جائیں گے, یہ نہیں پتا تھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کے جائیں گے. جب پتا چل گیا کہ میری قسمت میں شہادت ہے کہ شب عاشور کا واقعہ تھا, 10 محرم اجازت نہیں مل رہی. جب اجازت نہیں مل رہی, جناب ام فروا نے وہ خط کھولا, وہ تعویذ کھولا. اب ذرا جملے سنیے, اس تعویذ پہ لکھا ہوا تھا قاسم میرا بیٹا جب تم یہ تعویذ کھولو گے 10 محرم ہو